اس وقت بندہ خاص بنتا ہے۔ اب اس کے بعد خالق کائنات ایسے بندوں کو خاص احکام عطا فرماتا ہے تاکہ وہ اور مقام حاصل کر جائیں اور رب کی بارگاہ میں قبولیت حاصل کر جائیں، وہ مقربین، صالحین اور اعلیٰ مقام پانے والے لوگوں کی لسٹ میں داخل ہو جائیں۔ جیسے رب تعالیٰ ان کو مقام عطا فرمائے گا، تو جو بندے اس طرح کا کردار ادا کرتے ہیں رب العالمین ان لوگوں کو فلاح عطا فرماتا ہے اور ہدایت کے نور سے ان کے سینوں کو منور فرما دیتا ہے۔ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر نمازیوں کا ذکر فرمایا ہے اور فلاح کا تمغہ بھی اللہ نے عطا فرمایا کہ نمازی فلاح پانے والے بھی ہیں، اور ایک مقام پہ اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، کہ ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے۔ کیسے نمازی؟ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں، جنہیں خبر ہی نہیں ہوتی نماز کے اندر اپنے رب کی، وہ سستی کے عالم میں نماز کو ادا کرتے ہیں، وہ بے توجہی کے ساتھ نماز کو ادا کرتے ہیں اور للہیت کے ساتھ نماز کو ادا نہیں کرتے۔ اللہ فرماتا فویل للمصلین، یہ لوگ اگرچہ رب کے گھر میں موجود ہوتے ہیں، اللہ فرماتا میرے گھر میں موجود ہوتے ہیں، میرے حضور کھڑے بھی ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا الذین ہم عن صلاتہم ساہون، جو نماز کو بھولے ہوئے ہیں اور نماز کی طرف توجہ نہیں کرتے، ان لوگوں کا مقدر ہلاکت ہے۔ لیکن جو نماز کے اندر خشوع کو اپناتے ہیں خالق کائنات ان کے مقدر میں نجات کو لکھ دیتا ہے۔ اس لیے نماز کو اس حالت میں ادا کرنا چاہیے کہ اس میں پوری توجہ انسان کی اپنے رب کی طرف رہے۔ بہرحال یہ انداز ان لوگوں کا ہے جو منافق ہیں۔ قرآن نے دوسرے مقام میں اس بات کے اندر فرمایا کہ یراؤن الناس، لوگوں کو دکھلاوا کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور مصالہ، اور وہ بڑی سستی کے ساتھ۔ یہ عادات ساری منافقوں کی ہیں جو ظاہری لحاظ سے کلمہ پڑھنے والے ہیں، لیکن جنہوں نے دل سے رب کو مانا ہے اور محبوب کی غلامی کو اختیار کیا ہے، ان کا حال یہ نہیں ہوتا۔ وہ جب بھی رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں ان کا دل بھی خدا کی طرف ہوتا ہے، ان کا جسم بھی خالق کی کائنات کی بارگاہ میں جھک رہا ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو سراپا عجزمند کا رب کے حضور حاضری دیتے ہیں تو خالق کی کائنات ان کے کیے ہوئے سجدوں کو خالق کی کائنات قبول فرما لیتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا، سرکار نے فرمایا یا انس اجعل بصرک حیث تسجد، کہ میرے بیٹے، میرے محبوب بڑے پیار فرماتے تھے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور سرکار یا بنیہ کہہ کے پکارتے تھے، اے میرے بیٹے، اجعل بصرک حیث تسجد، جب نماز ادا کرنے لگے تو تیرا انداز کیا ہونا چاہیے؟ کریم آقا نے فرمایا انداز یہ ہونا چاہیے کہ تیری نظر اس مقام پہ ہونی چاہیے جہاں پہ تو سجدہ کرتا ہے، تیری نظر ادھر ادھر نہ ہٹے، ادھر ادھر نہ جائے۔ یہ خشوع کے مخالف ہے، اس میں خشوع نہیں رہتا۔ جب آنکھیں تو سجدے کی جگہ پہ رکھے گا تیری توجہ مرکوز رہے گی، ادھر ادھر تیرے خیالات کے اندر انتشار نہیں ہوگا۔ تو میرے محبوب نے ہمیں یہ بتایا کہ نماز کے عالم کے اندر تمہیں نظر کہاں پہ رکھنی چاہیے، جس مقام پہ تو نے جا کے اپنا سجدہ رب کی بارگاہ میں جبین کو جھکانا ہے، اس مقام پہ تیری نظر ٹکی ہو، ہاتھ باندھ کے رب کی بارگاہ میں حاضری پیش کر رہا ہو، یہ تیرا انداز ہونا چاہیے۔ انہی سے ایک اور روایت آتی ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے،
نبی اکرم شفیع معظم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یا بنی ایاک والالتفات فی الصلاۃ، اے انس، اے میرے بیٹے، اپنے آپ کو ادھر ادھر متوجہ ہونے سے بچا لو، نماز کی حالت میں ادھر ادھر توجہ کرنے سے اپنے آپ کو بچا لو۔ کیوں؟ فإن الالتفات فی الصلاۃ ہلاکۃ، کریم آقا نے فرمایا نماز کے عالم میں، حالت نماز میں ادھر ادھر توجہ کرنے کی وجہ سے بندہ ہلاک ہو جاتا ہے، بندہ برباد ہو جاتا ہے، اور وہ بندہ ہلاکت میں پڑ جاتا ہے جس وقت اس کی توجہ رب کی بارگاہ سے ہٹتی ہے، ادھر ادھر متوجہ ہوتا ہے۔ سرکار نے فرمایا ایسے کاموں سے میرے بیٹے اپنے آپ کو بچا لے، میں تمہیں ہلاکت نہیں دے رہا، میں تجھے نجات دینے والا ہوں، توجہ رب کی طرف رکھ، خالق کائنات دونوں جہانوں کی کامیابی تمہیں عطا فرما دے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امام احمد نے اس بات کو نقل فرمایا، ترمذی کے اندر روایت موجود ہے، کریم آقا نے فرمایا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اذا قام احدکم الى الصلاة فلا يمسح الحساب فإن الرحمة تواجهه، کریم آقا نے فرمایا کہ اے میرے غلاموں، جب تم میں سے کوئی بندہ نماز کی حالت میں کھڑا ہو اور نماز پڑھ رہا ہو، وہ زمانہ میرے محبوب کا تھا اور بڑے ہی شان والا زمانہ تھا، بڑی برکت والا زمانہ تھا، بڑے ہی کرم والا زمانہ تھا، اگرچہ مساجد کچی ہوا کرتی تھی، ایمان بڑا پکا ہوا کرتا تھا۔ یہ عالم تھا میرے محبوب علیہ السلام کے زمانے کا، بندے بالکل سادہ ہوا کرتے تھے، ایمان کا نور ان کے سینوں کے اندر موجزن تھا۔ بہرحال اس لحاظ سے کریم آقا نے جو فرمایا، جو حدیث کے لفظ ہے، میں اس کی طرف جا رہا ہوں، سرکار نے فرمایا فلا یمسح الحساب، جب کچی مسجدیں ہوں، روڑے بھی ہوتے ہیں سامنے سجدے کرنے کے لیے، سرکار نے فرمایا جب تو سجدہ کرے اس وقت کنکریوں کو سامنے سے ہٹانا نہیں چاہیے، آگے سے کنکریاں پڑی ہوں بندہ ہاتھ مار لے، میں جگہ صاف کر لوں نماز ادا کرنے کے لیے، ایسا نہ کیا کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُ، جب تو ہٹائے گا کنکریوں کو، آگے سجدے والی جگہ کو صاف کرے گا، تیری توجہ اس مٹی کی طرف ہو جائے گی، رب کی رحمت تجھے دیکھ رہی ہے، تو مٹی کو دیکھ رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا ایسا معاملہ مت کرنا، رحمت منہ پھیر لے گی جب تیری توجہ ہٹ جائے گی۔ سجدے کے عالم میں کنکریوں کو نہیں ہٹانا، یہ ماتھے پہ لگ جائے تو خالق کائنات ان کنکریوں کو تیرے زینت بنا دے گا۔ بندہ مٹی کے اندر جب اپنے آپ کو ایسے معاملے کے اندر سپرد کر دیتا ہے، وہ ظاہری مٹی ہوتی ہے، حقیقت میں اسی مٹی کو خالق کائنات نور بنا دیتا ہے۔ بندہ صاف ہونے کی کوشش کرتا ہے، اور ہر مقام کی مٹی ایسے نہیں ہے، خالق کائنات کے گھر کی مٹی کا کمال ہے۔ جب ماتھے پہ لگ جائے، یہ ہمارے لیے ماتھے کا چومر ہے، ہمارے لیے یہ زیور ہے، ہمارے لیے یہ نور ہے۔ ہمارا تو صورت حال یہ کہ ہمارے کپڑے بھی اگر صاف پڑی نہ ہو اور نیچے لگ جائے تو ہم سنبھالنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے کپڑوں کے سلوٹے نہ پڑ جائیں، ایسا نظام ہو جاتا ہے۔ صاف نہ پڑی ہو تو ہم نماز پڑھنا گوارا نہیں کرتے، لیکن یہاں پہ صورت حال میرے محبوب کی دیکھ لو، سرکار نے فرمایا مٹی کو ہٹانا نہیں ہے۔ علماء نے یہاں تک لکھا جب تک وہ کوئی کنکری اوپر لگی رہے گی یا کوئی تل کا وغیرہ ماتھے پہ لگا رہے گا، جب تک لگا رہے گا وہ رب کی تسبیح کرتا رہے گا۔ یہ ایک علامت ہے جو اس نے سجدے کی حالت میں اس کو اپنے چہرے پہ سجا کے رکھا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے چہرے سے مت ہٹانا اور سامنے سے مت ہٹانا، تمہاری توجہ ادھر ادھر ہو جائے گی، خالق کی کائنات کی رحمت تجھے دیکھ رہی ہے، تو کسی اور طرف دیکھ رہا ہو یہ مناسب نہیں ہے۔ اگر اپنے آپ کو بخشوانا چاہتا ہے، رب کی بارگاہ میں اعلیٰ مقام پانا چاہتا ہے، پھر توجہ کے ساتھ نماز کو ادا کیا کریں۔ آپ دوسری حدیث سنیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کریم آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ فرماتے ہیں کہ رأى النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غلاما یقال له افلح، ایک آپ کا غلام تھا، یہ ویسے غلام کا سرکار دیکھا اس کو تو اس کا نام افلح تھا، اس کا نام افلح تھا۔ آج ہمارا حال بھی یہی ہے کہ ہم جو ہمارے ذہن میں نام آتا رکھ لیتے ہیں،
پتہ نہیں اس کا معنی کوئی اچھا ہے یا نہیں ہے، بہرحال نام بھی اچھے رکھنے چاہیے اپنے بیٹوں کے، اپنی اولاد کے ناموں کے اندر مضمون خاص ہونا چاہیے۔ کبھی خالق کائنات اس کی معنی برکت اس بندے کے ذات پہ طاری کر دیتا ہے، اس لیے ایسے نام رکھو۔ افرح، بڑے ہی فلاح پانے والے، افرح ان کا نام تھا۔ سرکار نے فرمایا اذا سجد نفخ، جب انہوں نے سجدہ کیا آپ نے سجدے والے مقام پہ پھونک ماری جگہ کو صاف کرنے کے لیے۔ میرے کریم آقا نے دیکھا، سرکار نے فرمایا یا افرح ترغب وجہک، اے میرے غلام افرح اگر نماز پڑھنا چاہتا پھر پھونک مارنے کی ضرورت نہیں، اس چہرے کو مٹی کے ساتھ آلودہ کر دے، خالق کی کائنات راضی ہو جائے گا۔ پھونک مارنے کی ضرورت نہیں۔ ترغب وجہک، یہ تراب سے ترغب ہے، آپ نے وہ تراب پڑا ہوگا، یہ تراب مٹی کو کہتے ہیں۔ ترغب وجہک، اس چہرے کو مٹی کے اندر اس کو آلودہ کر دے، یہ ظاہری چہرہ تیری بڑی شان والا، یہ بنا اسی مٹی سے ہے، اسی کا یہ جز ہے۔ جب مٹی پہ رکھ دے گا، مٹی میں آلودہ کر دے گا، تو اپنے آپ کو جھکا دے گا، خالق کی کائنات تمہیں بلندی عطا فرما دے گا۔ جب اس انداز میں خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ بندہ اپنے رب کے حضور حاضر دیتا ہے، پھر خالق کی کائنات اس کو اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے۔ اسی حضرت ابو ذر غفاری، ویسے یہ صحابی بڑے ہی تصوفانہ مزاج کے تھے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کبھی اپنا کھانا کبھی جمع کر کے نہیں رکھا تھا، جو آیا سو آیا کھا لیا، اگلے وقت کے کبھی بچا کے نہیں رکھا تھا، بلکہ جو ایسا کرتا اس کے ساتھ میں ڈنڈا بھی مار دیا کرتے تھے۔ یہ مزاج اس صحابی کا تھا، اتنے تصوف والے صحابی تھے، کتنا توکل تھا رب کی ذات پہ، جس نے ایک وقت کا کھانا دے دیا اگلے وقت عطا فرما دے گا۔ وہ فرماتے ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال عز وجل مقبلا علی العبد، رب تعالیٰ ہمیشہ بندے کی طرف متوجہ رہتا ہے، اس کی رحمت بندے کو تکتی رہتی ہے، دیکھتے رہتے کب تک؟ فرمایا ہو فی صلاتہ، جب بندہ نماز کی حالت میں ہوتا ہے، جب بندہ نماز کی حالت میں ہوتا ہے، خالق کی کائنات خود دیکھتا ہے، اس کی رحمت دیکھتی ہے کس بندے کو؟ جو بندہ گلی کے اندر نہیں رب کے حضور حاضر دے رہا ہوتا ہے، جو مسجد میں کھڑا ہوتا ہے نماز ادا کر رہا ہوتا ہے، وہ بندہ ناز کرے اپنی قسمت پہ، میں زمین پہ کھڑا ہوں، عرشوں کا مالک خود خالق کی کائنات مجھے دیکھ رہا ہے، اور اب مجھے دیکھتا ہے۔ سرکار نے فرمایا، سرکار نے خود فرما دیا، ہمیں نظر آئے نہ آئے، میرے محبوب نے فرما دیا رب اس بندے کو دیکھتا ہے جو بندہ حالت نماز میں رب کے حضور حاضر دے رہا ہوتا ہے۔ سرکار نے فرمایا لم یلتفت، جب تک اس کی توجہ رب کی بارگاہ سے نہیں ہٹتی، خالق کی کائنات کی رحمت بھی اس بندے کا نظارہ کرتی رہتی ہے۔ فَإِذَا الْتَفَتَ انصَرَفَ عَنْهُ، سرکار نے فرمایا جب اس کی توجہ ہٹ جاتی ہے پھر رحمت بھی توجہ ہٹا دیتی ہے۔ اسے خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، جب بندہ جتنی محبت کے ساتھ رب کے حضور کھڑا ہوتا ہے، اس سے کئی گنا خالق کی کائنات کی رحمت اس بندے کو سینے سے لگا لیتی ہے، اور خالق کی کائنات اس بندے کو انعام عطا فرماتا ہے۔ بندے کی طلب تھوڑی ہوتی ہے، خالق کی کائنات اس بندے کو اپنے شان کے مطابق عطا فرما دیا کرتا ہے۔ بندہ پڑھے تو صحیح رب کی بارگاہ میں۔ حضرت مطرف بن عبداللہ بن شخیر اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں سرکار کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا میرے محبوب کے نماز کا عالم کیا تھا، ہم بھی نماز ادا کرتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں وہ نور عطا فرمائے، وہ چاشنی عطا فرمائے، وہ للہیت عطا فرمائے، وہ حضور قلب عطا فرمائے، وہ توجہ عطا فرمائے۔ ہم بڑے ہی دنیا کے اندر گر گئے، ہماری توجہ بڑھ جاتی ہے جب رب کے حضور حاضر دیتے ہیں، بس کیا کرے انسان ہے، اللہ تعالیٰ کاملین کا صدقہ ہمیں بھی کامل بنائے۔ جب سرکار کے بارگاہ میں حاضر ہوئے نہ دیکھا تو حالت کیا تھی؟ فرماتے میں دیکھا رأیت النبی یصلی وفی صدرہ اسیر کاسیر الرحا، آپ فرماتے ہیں دیکھو کیا شان ہے میرے محبوب کی، جس محبوب کے قدموں کو بوسے دینے کے لیے عرش اعظم بھی دستہ ہے، اس محبوب کے نماز کا عالم کیا ہے، ہم کہاں ہیں، ہمارا حال کیا ہے، ہم کس انداز میں پڑھتے ہیں، لیکن میرے محبوب کا عالم کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں سرکار کی قریب ہوا تو محبوب کے سینے سے مجھے ایسی آواز آتی تھی جیسے چکی چلنے کی آواز آتی ہے۔ یہ انداز تھا میرے محبوب کا نماز پڑھنے کا، اس انداز میں خوف تھا، اس انداز میں دل کے اندر تڑپ تھی، اس انداز میں محبوب کے دل کے اندر رب کی طرف لو لگی ہوئی تھی۔ ہم تو بے دھیانی میں ادا کر دیتے ہیں، بے توجہ ہو کر ادا کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون
فلاح پانا چاہتے پھر خشیت اختیار کرنی ہوگی، خشوع اختیار کرنا ہوگا، پھر خالق کائنات تمہیں دونوں جہانوں کی کامیابی عطا فرما دے گا۔ جب میرے محبوب علیہ السلام فرماتے آپ کا انداز نرالا ہوا کرتا تھا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، بہت لمبی حدیث ہے، میں مختصر کروں گا اس حوالے سے۔ ایک دن میرے محبوب علیہ السلام صبح کی نماز تھوڑی سی کم وقت میں آ کے پڑھائی۔ صحابہ فرماتے ہیں حتیٰ قلنا نظرا الشمس این الشمس، قریب تھا ہم سورج کا کنارہ دیکھ رہے تھے، سورج طلوع ہونے کے قریب ہو گیا۔ سرکار آئے فخرج سریہ، آپ بڑی جلدی تشریف لے آئے۔ فصوم صلاۃ، اقامت کہی گئی، جلدی جلدی سرکار نماز ادا فرمائی۔ سرکار نے فرمایا، ہمیشہ فرمایا الا مصافکم کما انتم، اے میرے صحابہ آپ اس صف میں بیٹھے رہنا، اٹھنا نہیں ہے۔ میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ آقا کریم معمول سے ہٹ کے تشریف لے آئے تھے، اس سے سرکار نے فرمایا سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے، اس کی علت کیا ہے، میں کیوں لیٹ آیا، اس کی وجہ کیا ہے۔ ثم انفضل الینا ثم قال اما انی ساحدثکم ما حبسنی عنکم الغداۃ، سرکار فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ رات کے وقت میں نے نماز ادا کی، نماز ادا کرنا شروع کی، انی قمت من اللیل فتودعت وصلیت، وضو کر کے رات کے حضور میں نے حاضری دی، جب حاضری دی حتی استقلت، تو مجھے اس کے اندر اونگ آئی، جسم پہ بوجھ طاری ہوا، مطلب اس حوالے سے کہ میرا تعلق جو کائنات کے ساتھ تھا وہ ٹوٹ گیا۔ اس حالت میں رب حضور حاضری دی، فرماتے ہیں سرکار فَإِذَا أَنَا بِرَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى، اچانک کیا ہوا کہ میں اس عالم تک پہنچا کہ خالق کی کائنات کے ذات میرے سامنے تھی، اللہ کے ساتھ میرے سامنے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ فی احسن صورت، میں رب کو دیکھا حسین صورت میں دیکھا، نماز کی حالت میں دیکھا۔ جب اس عالم میں پہنچے تو اللہ نے فرمایا فقال یا محمد، اے میرے محبوب محمد، میں نے اس کی بول تو لبیک، باری تعالیٰ لبیک حاضر ہوں، بار بار حاضر ہوں، لبیک میں حاضر ہوں، لبیک مانا الیکو لک البابین، بار بار حاضر ہوں، بار بار حاضر ہوں، رب کی بارگاہ میں حاضر عرض کیا لبیک رب۔ جب میں نے یہ عرض کیا، ایک صاحب کو میں نے یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا، یہ کہہ رہے تھے لبیک، اصلاح کے طور پہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، لبیک لبیک کا آواز، یہ نعرہ اور یہ لفظ، اور وہ کہہ رہا تھا کہ یہ لبیک کا لفظ صرف ذات خدا کے ساتھ ہی سجدہ ہے۔ لیکن میں آپ کے سامنے حدیث بخاری کی رکھوں، میرے محبوب کی سواری کے پیچھے ابو سر حضرت معاذ تشریف فرماتے ہیں، سرکار نے فرمایا یا معاذ، آپ نے عرض کی لبیک و سعدیک، لبیک و سعدیک، لبیک و سعدیک، 3 مرتبہ یہی لفظ صحابی نے سرکار کے لیے بولے تھے۔ وہ بندہ یہ کہہ رہا تھا، عالم تھا اپنے لحاظ سے، بہرحال وہ پر ایک اظہار کر رہے تھے، کہتے لبیک کا لفظ صرف خدا کے ساتھ جڑتا ہے، لیکن صحابہ کا عمل یہی تھا کہ یہ لفظ آپ کے لیے بھی بولا کرتے تھے اور اپنے آقا حضور کے لیے بولا کیا کرتے تھے۔ لبیک میں حاضر ہوں، اور سرکار نے عرض کی باری تعالیٰ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں سرکار۔ اللہ نے فرمایا محبوب یہ بتاؤ فیما یختصم الملأ الاعلی، یہ ملأ اعلیٰ کے فرشتے، عرش کے فرشتے کس بات میں جھگڑا کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کی رب العالمین لا ادری، مجھے تو پتہ نہیں ہے، مجھے تو پتہ نہیں ہے۔ اور یقین جانو جب بندہ رب کے حضور حاضر دے پھر ساری کائنات کا نظارہ کرے، یہ خلوص والی بات تو نہیں ہے۔ سرکار پھر مجھے تو پتہ نہیں بھائی، میں تو آپ کو جانتا ہوں، میں تیری بارگاہ میں حاضر، لا ادری مجھے پتہ نہیں ہے، میں نہیں جانتا۔ اس لیے قرآن فرماتا ما زاغ البصر وما طغى، جب خالق کائنات نے محبوب کو بارگاہ میں بلایا، آنکھ نہ ٹیڑھی ہوئی، نہ سے تجاوز کیا، اس آنکھ نے ٹک ٹکی باندھ کے اپنے مقصود حقیقی کی زیارت کی تھی۔ یہ انداز آپ کے باری تعالیٰ میں نہیں جانتا۔ بہرحال بات یہ ہے کہ خالق کی کائنات محبوب کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا، اپنی شان کے مطابق علم عطا فرما دیا۔ سرکار فرماتے ہیں فتجلی علی کل شیء، ساری شے میرے اوپر متجلی ہو گئی، روشن ہو گئی، میں نے دیکھ لیا، ہر شے کو میں نے پہچانا۔ پھر رب نے پوچھا محبوب بتاؤ اب پتہ چلا فرشتے کس بارے میں جھگڑا کر رہے تھے؟ میں عرض کیجیے یار رب میں نے پہچان لیا۔ فرمایا کہ وہ کیا چیز ہے جس بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے، فرماتے میں نے عرض کیا فی الکفارات، کفارات کے بارے میں نے کہا کہ کفارات کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ جھگڑا کیا تھا؟ وہ چاہتے تھے کہ یہ اعمال رب کی بارگاہ میں ہم پیش کریں، جو بندے کر رہے ہیں، اس لحاظ سے جھگڑا تھا۔ وہ کوئی دنیاوی جھگڑا نہیں تھا فرشتوں کا، وہ تو معصوم ہے،
وہ کیسے لڑے، کیسے مرے، کیسے جھگڑے، ان کے اندر وہ چیز ہی نہیں ہے جیسے انسانوں کے اندر ہوتی ہے۔ اختصام کس بات کا تھا؟ اختصام اس لحاظ سے تھا کہ بندے عمل جو کرتے ہیں ہر فرشتہ چاہتا تھا اس بندے کے عمل میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کا، یہ اختصام تھا۔ اور بات یہ تھی کفارہ، اللہ نے فرمایا وہ کیا ہے؟ میں نے عرض کی کہ بات یہ ہے مشی الاقدام الی الجماعت، اپنے قدموں پہ چل کے رب کے حضور حاضر دینا، مسجد میں آ جانا، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا، یہ ایسا عمل ہے کہ اس عمل کو فرشتے بھی چاہتے ہیں کہ میں رب کی بارگاہ میں پیش کروں۔ مشی الاقدام الی الجماعت، دوسری بات سرکار نے فرمایا والجلوس فی المساجد بعد الصلوات، نماز ادا کرنے کے بعد پھر رب کی بارگاہ میں بیٹھ جانا، یہ ایسا عمل ہے کہ مالا اعلیٰ کے فرشتے بھی تقاضا کرتے ہیں اس بندے کا عمل میں رب کی بارگاہ میں پیش کروں۔ تیسری بات یہ سرکار نے فرمائی، سرکار نے فرمایا وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ حِينَ الْكَرِيهَاتِ، جس وقت جی نہ چاہے اٹھ کر وضو کرنا، یہ ایسا عمل ہے رب کی رضا کے لیے کرنا، اس کا ثواب بھی اتنا خالق عطا فرماتا ہے، فرشتے چاہتے ہیں یہ عمل میں رب کی بارگاہ میں پیش کروں، اتنی شان والا یہ کام ہے۔ تیسرے آگے سرکار نے فرمایا کہ کسی اور چیزیں تھی، سرکار نے فرمایا اللہ نے پوچھا وہ کیا ہے، درجات کے حوالے سے، درجات کے لحاظ سے میں نے عرض کی باری تعالیٰ اطعام طعام، غریبوں کو کھانا کھلانا، یہ ایسا کام ہے جس سے انسان کے درجے بڑھ جاتے ہیں، انسان کے درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ کچھ ایسے کام ہیں جیسے گناہ گر جاتے ہیں، مٹا دیے جاتے ہیں، اور کچھ ایسے کام ہیں جیسے درجے بڑھا دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمایا محبوب یہ کیسے راز کی باری تعالیٰ، یہ ایسا کام، یہ طعام ایسا کام ہے جب بندہ کسی غریب کو کھانا کھلاتا ہے، صرف گناہ ہی معاف نہیں ہوتے، خالق کی گہرا درجات کو بلندی عطا فرما دیتا ہے۔ اطعام، دوسری بات کیا ہے؟ لین الکلام، اپنے کلام کو میٹھا کر لینا، کلام کو نرم کر لینا، اگر بندہ بولے بندے کے دل میں سرور پیدا ہو جائے۔ میرے محبوب فرمایا تبسم فی وجہ اخیک صدقہ، سرکار نے فرمایا اگر کسی اپنے مومن بھائی کے سامنے ہنس کر بول دے اور اس کا دل ٹھنڈا ہو جائے، اگر تو صدقہ ادا کرنا چاہتا ہے، تیرے پاس پیسے نہیں، صرف ہنس کر بول دے، خالق کے کلام سے ہنسی کو دل کی صدقہ بنا دے گا۔ یہ انداز بندے کا ہونا چاہیے۔ سرکار نے فرمایا یہ درجات ہیں، اس سے بندے کے درجے بڑھ جاتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ وَالصَّلَاةُ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جب سارے انسان سو جائیں رب کے حضور حاضر دینا، جس وقت سارے آدھی رات کو، پچھلے پہر کو، جب سارے نیند کے اندر محو ہوتے ہیں، تو اٹھ کر رب کے حضور حاضر دے، یہ ایسا کام ہے جس سے خالق کے کائنات انسان کے درجوں کو بلند فرما دیتا ہے۔ پھر رب نے فرمایا محبوب مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے؟ محبوب مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے؟ بڑی دلچسپ الفاظ میرے محبوب کے ہیں جو ہمارے لیے بھی ایک دعا کے طور ہمیں یاد کر لینا چاہیے۔ آج کی باری تعالیٰ اللہم انی اسألک فعل الخیرات و ترک المنکرات، باری تعالیٰ تو اس سے سوال کرتا ہوں نیک کام کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما، برے کاموں سے مجھے بچا دے، اور آگے فرما وحب المساکین، اور مجھے مسکینوں کے ساتھ محبت کرنے کا وہ سلیقہ عطا فرما دے، اور مسکینوں کی محبت عطا فرما دے، وَأَن تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِ، باری تعالیٰ مجھے بخش دے، مجھے رحمت عطا فرما دے۔ آخر میں سرکار نے فرمایا اسألک حبک، باری تعالیٰ مجھے اپنی محبت عطا فرما، مجھے اپنی بارگاہ خدا بندی میں پہنچ کر خود خالق فرما رہا ہے باری تعالیٰ اے میرے محبوب مانگ لے، کیا مانگتا ہے؟ آج کی اسألک حبک، باری تعالیٰ مجھے اپنی محبت عطا فرما، مجھے اپنی محبت۔ محبوب بھی اعلیٰ معیار کا، اعلیٰ شان کا، وہ رب سے محبت مانگے تو رب نے کتنی اپنے محبوب محبت عطا فرمائی ہوگی، کتنی محبوبیت عطا فرمائی ہوگی۔ اگلا جملہ سرکار نے فرمایا وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ، اے باری تعالیٰ جو تیرے پیارے ہیں ان کی محبت مجھے عطا فرما۔ سرکار سے اعلیٰ تو کوئی نہیں کائنات کے اندر، پتہ یہ چلا نچلے مقام والوں کی محبت میرے محبوب نے مانگی ہے۔ حُبَّ مَن يُحِبُّكَ، باری تعالیٰ جو تیرے ساتھ پیار کرتے ہیں ان کی محبت مجھے عطا فرما۔ تو خالق کے کائنات کے ساتھ پیار کرنا یہ بھی میرے محبوب کی دعا ہے، اور رب کے محبوبوں سے پیار کرنا یہ بھی میرے محبوب کی دعا ہے۔ یہ دعا کر لینی چاہیے اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الیک، اور ایسا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما باری تعالیٰ جو تیری تحلیل تک، تیری بارگاہ تک پہنچا دے۔ یہ میرے محبوب نے مانگا۔